ناظرین، خصوصی پروگرام رنگ چینل کی طرف سے جس کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حنیف عابد صاحب، جو صحافت کے اعتبار سے ان کا نام ایک بہت معتبر اور بلند نام ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بزنس کمیونٹی کے جناب پولانی صاحب، عارف صاحب اور طارق صاحب۔ حنیف صاحب، سلسلہ جی ہاں، سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اور ہم نے یہاں مختلف لوگ ہمارے آتے رہے، پینلز آتے رہے، تشریف رکھتے رہے اور بات چیت ہوتی رہی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں کسی بھی شعبہ زندگی سے کوئی بھی شخصیت تعلق رکھتی ہو، وہ اس المناک حادثے پر اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نمناک ہیں۔ ہم آپ کے سامنے مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات کو لے کر کے آ رہے ہیں اور ان سے اپنے ویوز اور ان کے ویوز شیئر کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن لوگوں کو زحمت دی ہے، میں آپ سے ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں میمن خدمت فورم کے چیئرمین جناب حاجی مسعود پاریک صاحب، میمن خدمت فورم کی حج عمرہ کمیٹی کے چیئرمین جناب یحییٰ پولانی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میمن کمیونٹی کے حوالے سے معروف اور ممتاز سماجی شخصیت اور میمن خدمت فورم کے ہراول دستے کے ایک رکن جناب عارف پنجابی صاحب۔ میں ان تمام ساتھیوں کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاجی مسعود صاحب، ہم آج جو بات کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، جتنا بڑا سانحہ گزرا ہے، اس قدرتی آفت کے بعد قوم نے اپنے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اور جس طرح سے مشکل میں پھنسے ہوئے ان بھائیوں کے لیے اپنی ہمدردی، اپنی محبت، اپنے تعاون اور اپنے دستے تعاون کو دراز کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی علامت ہے، ایک اچھا سائن ہے ہمارے ہاں، اور ہمیں اس میں مزید کیا کچھ کرنا چاہیے؟ کس کس پہلو سے ہم اس کے اوپر جو ہے بات کر سکتے ہیں یا لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے اس وقت جو حالات ہوئے ہیں، خدا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اور پوری دنیا کو، لیکن اس وقت جو یہ حادثہ اتنا بڑا گزرا ہے، اس کے بعد پوری قوم ایک ہو گئی ہے، جس میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی اور بڑے سے بڑا آدمی، اس کا دل غمگین ہے، زخمی ہے، اور وہ جو اپنی طاقت کے مطابق مدد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہی حال 1965 کی جنگ میں تھا کہ پوری قوم ایک ہو گئی تھی، اور وہی وقت آج نظر آ رہا ہے کہ پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے، ہر کوئی پریشان ہے اور اس کا دل غمگین ہے۔ بے شک اس صورتحال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، حکومتی سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو، سماجی سطح پر ہو، بزنس کمیونٹی کی سطح پر ہو، یا لوگوں کی انفرادی سطح پر، لوگ بہت تیزی سے نکل رہے ہیں اور خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے مال سے، اپنی خدمت سے، اپنے دست سے، اپنے درم سے۔ تو یہ ایک نئی چینج اور نئی تبدیلی جو ہے یہ ہمارے یہاں بہت خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس مشکل میں گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ان کٹھن حالات میں جس انداز میں سامنے آئے وہ خراج تحسین کے قابل ہے۔ اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جس طرح مختلف کمیونٹیز جو ہیں اپنی اپنی سطح پر کر رہی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میمن خدمت فورم یا میمن کمیونٹی اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے؟ کل یہ ہماری بات ہوئی ہے، ورلڈ میمن کے تھرو ہم لوگ یہ کام انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ عبدالرزاق گاندھی صاحب سے کل بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر ہمارا ایک ڈیلیگیشن پہنچ رہا ہے وہاں۔ ان علاقوں کے اندر تقریباً ہمارے 25-26 نوجوان لڑکے ہمارے ساتھ ہوں گے، امدادی سامان لے کر، جو مختلف جگہوں پر پہنچایا جائے گا۔ جو ایک سائڈ تو کشمیر کی سائڈ ہے، دوسری بالا کوٹ وغیرہ، اور جہاں تک پہنچ سکیں گے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک جگہ جا کے وہ سامان بائی ہینڈ لوگوں کو دیا جائے، اور جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے۔ اس سلسلے میں تقریباً خیمے، آٹا اور کمبل اور گھی وغیرہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پرسوں ہمارا قافلہ روانہ ہوگا، اس کے بعد وہ آگے جائے گا، اور ایک ایک جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے پاس ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ان تک پہنچائیں۔ علی صاحب، ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ان حالات میں جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے وہ اس حالات میں بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے،
اور یقیناً آپ لوگ اسی طرح ہمارے سامنے آئیں. بالکل یعنی کہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی اس کے، ہر انسان اس المیہ پر اشک بار ہے اور محنت کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے جو ہمارے نمائندے شہر کی صورتحال دیکھتے جا رہے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیے کہ ہمارے نمائندے اس وقت شہر کی کس صورتحال پر ہیں.